حضرات گرامی، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، آج ذوالحجہ کی 15 تاریخ ہے، 1443 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق آج 22 جولائی سن 2022 عیسوی ہے۔ 15 جولائی سن 2022 عیسوی ہے۔ آج بھی آپ احباب کے سامنے علیان الحق نے بیان کیا، سورہ فاتحہ کے بارے میں آگاہ کیا، اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ کا بھی پہلا رکوع ادا کیا۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے یہ منبر پر ٹائم دیتا رہے گا، کچھ نہ کچھ خطیب بنتا رہے گا۔ میں آج اس شخص کا ذکر کرنے لگا ہوں جسے ایک مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ سرکار نے جنتی کہا۔ میں اس شخص کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں سرکار نے اعلان کیا کہ آج کے بعد اسے کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ میں اس شخص کا ذکر کرنے لگا ہوں جسے سرکار نے خود عشرہ اور مبشرہ میں شامل کیا۔ عشرہ کہا جاتا ہے 10 کو، مبشرہ یہاں تک کہ جنہیں بشارت دی گئی جنت کی، ان کا نام ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ارادہ یہی ہے کہ ان کے بارے میں یہی جمعہ بیان ہو، آگے انشاءاللہ 2 جمعے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان ہوگا۔ ایک 22 کا ہوگا ذوالحجہ کا، اور دوسرا 29 ذوالحجہ کا، وہ ان کی شان اور شہادت پر بیان ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد والا جمعہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہوگا۔ تو آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ابتدا ہی میں مسلمان ہوئے، رشتہ داری بھی قریبی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور سیدنا عثمان غنی کی نانی جان حضرت بیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ہی ایک ہی ولادت میں عبد المطلب کے یہاں پیدا ہوئے، یعنی کہ جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ بتا یہ دیا گیا کہ عبداللہ کے یہاں حامل قرآن آئے گا، اور بیضہ کے یہاں تک کہ جامع القرآن آئے گا، قرآن حکیم کو جمع کرنے والا۔ دونوں کو حصہ دیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں اپنی عروہ بن عبد المطلب کے یہاں تشریف فرما تھا، بیمار تھی، تماداری کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے دیکھنے لگے،
میں نے خود ہی کہہ دیا عثمان کیا دیکھ رہے؟ فرمایا کفار مکہ قریشین مکہ آپ کی برائیاں بیان کرتا ہے، آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے حسین ہیں، کیا کہنا آپ کی شکل و صورت کا؟ فرمایا عثمان مجھ پر وحی اترتی ہے، اللہ کا قرآن اترتا ہے، میں لوگوں کو سناتا ہوں، لوگ میرے دشمن بنتے ہیں۔ فرمایا آپ مجھے قرآن سنائیں گے؟ امام الانبیاء نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سنایا، ہاتھ آگے بڑھا دیا، آقا میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ اب سلسلہ جاری ہے۔ امام الانبیاء نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ میاں بیوی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ امام الانبیاء دیکھتے کیا ادھر دولہا عثمان غنی ہے، ادھر دلہن آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ امام الانبیاء نے کہہ دیا اور لوگوں اتنا خوبصورت اتنا حسین جوڑا آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں۔ سمجھے نہیں ہو؟ سیدہ رقیہ کے بارے میں عثمان غنی کے بارے میں سرکار کے الفاظ ہیں، ہاں اور جوڑے غلط ہو سکتے ہیں، یہ تو جوڑا وہ ہے کہ جو خود آقا نے بتایا نا کہ بڑا خوبصورت ہے، وہ کتنے حسین ہوں گے کہ جس کے حسن کے بارے میں، جوڑے کی خوبصورتی کے بارے میں سرکار نے خود تعریف کی۔ یہاں تک کہ ہر معاملات میں امام الانبیاء کے ساتھ آگے آگے رہتے ہیں۔ جب بھی سیدنا عثمان غنی کو پتہ چلتا امام الانبیاء فاقے سے ہیں، کھانا لے کر حاضر خدمت ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، پتہ چلا سرکار کا آج 5 دن کا فاقہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی پکا پکایا کھانا لے کر حاضر ہوئے، کچا راشن بھی لے کر حاضر ہو گئے اور کہنے لگے آقا آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہ بھیجی؟ آپ نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ فرمایا عثمان بار بار بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جنگ بدر کا موقع آیا، امام الانبیاء نے فرمایا عثمان آپ یہاں تک کہ جنگ بدر میں شریک نہ ہوں، میری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی بیمار ہے، تم اس کی تماداری کرو، تم اس کا خیال کرو، یہاں تک کہ میں تمہیں مال غنیمت کا حصہ بھی دوں گا۔ یاد رکھنا مال غنیمت اسے دیا جاتا ہے جو جنگ میں شریک ہو، جو شریک بھی نہ ہو اسے نہیں دیا جاتا۔ امام الانبیاء نے فرمایا تم میری بیٹی کی تماداری کرو گے، یہاں تک کہ میں تم میں جنگ بدر میں شریک سمجھوں گا۔ جنگ بدر کی فتح لے کر آ رہے تھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قرآن حکیم آ گیا، البتہ تاکید فتح ہم نے دی تھی، نصرت ہم نے دی تھی بدر والے دن میں۔
بدر کی فتح لے کر سرکار آ رہے تھے، یہاں تک کہ راستے میں اطلاع دے دی گئی کہ آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ کا انتقال ہو چکا ہے، مدفن بھی کر چکے ہیں، قبر بنا دی گئی، جنت البقیہ میں مدفن کر دیا گیا حضور کی بیٹی کو۔ اب یہاں تک کہ قبر پر تشریف لے آئے، فاتحہ پڑھ کے گھر میں واپس آ گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کے درے پر بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا کیا بات ہے عثمان، کیوں روئے ہیں؟ فرمایا آقا آپ کی بیٹی میرے عقد میں تھی، نکاح میں تھی، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک انتقال کر گئی، مجھے بڑا دکھ پہنچا، یہاں تک کہ آپ سے میری رشتہ داری ٹوٹ گئی۔ فرمایا عثمان تمہیں کیا بتاؤں، اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح اللہ پاک نے مجھے فرمایا کہ یہاں تک کہ عثمان غنی کے ساتھ کر دیا جائے۔ ابن ماجہ کتاب میں حدیث موجود ہے، ام کلثوم کا نکاح یہاں تک کہ عرش پر ہوا۔ یاد رکھنا حضور کی ایک بیوی ہے، اس کا نام ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی گھر والی، ہماری تمہاری ماں۔ ایک تو اس کا نکاح عرش پر ہوا اور دوسرا نکاح جو ہے ام کلثوم کا عرش پر ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہاں تک کہ کسی کا رشتہ لے کر ماں جاتی ہے، باپ جاتا ہے، تایا جان، دادا جان، دادی جان، نانی جان، عزیز و اقارب میں سے رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ام کلثوم کا نکاح رشتہ خود اللہ نے کرایا۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت جلد انتقال ہو گیا۔ پھر دیکھا عثمان غنی بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا آقا میری آپ سے رشتہ داری تھی، وہ ٹوٹ گئی۔ فرمایا نہیں عثمان، لوگوں کے رشتے ٹوٹتے رہیں گے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ تم سے نہیں ٹوٹے گا۔ اور کتنا عجیب ارشاد فرمایا عثمان تیرا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، یہاں تک کہ میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے تیرے ہی نکاح میں دیتا جاتا، یہاں تک کہ رخصت ہوتی جاتی دنیا سے، تیرے ہی نکاح میں 40 بیٹیاں دے دیتا۔ ایک اور روایات میں آتا ہے عثمان تیرا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، یہاں تک کہ میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی، یکے بعد دیگرے تیرے ہی نکاح میں دیتا جاتا، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہوتی رہتی، بار بار تیری نکاح میں بیٹیاں دیتا جاتا۔ پتہ یہ چلا کہ عثمان غنی کی عظمت سرکار کے دل میں بڑی تھی، ورنہ ہمارے بھائی جان منظور صاحب بیٹھے ہیں، چودھری یوسف صاحب بیٹھے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی کسی کو ایک بیٹی دے دیتا ہے، جواب یہی ہوتا ہے کہ تیرے بارے میں پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو میں کبھی یہ کام نہ کرتا، اپنی بیٹی تجھے تو نہ دیتا نا۔ سرکار نے 2 بیٹیاں دی، ذی-النورین آپ کا القاب پڑا، آپ کو غنی کا بھی القاب ملا، کئی القاب ملے۔ ذی-النورین کا آ جاتا ہے 2 نور والا، غنی یہاں تک کہ سخاوت میں آگے بڑھنے والا غنی، آپ کو بھی یہ القاب بھی سرکار نے دیا۔
اس قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی ہے۔ ایک صحابی آ گیا، امام الانبیاء نے پوچھا شادی کی ہے یا نہیں؟ فرمایا میں مفلس ہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، مجھے کون دے گا اپنی بیٹی؟ فرمایا جا فلانے صحابی کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، رشتہ میرا نام جا کے لینا، مل جائے گا۔ آقا کا نام لیا گیا، رشتہ منظور ہوا۔ پھر اس کے بعد آقا نے پوچھا حق مہر کیسے ادا کرو گے؟ ہیں آواز کیا ہے؟ ٹھیک، فرمایا رشتہ ٹھیک ہے، نہیں بس اتوں گھٹ۔ فرمایا رشتہ منظور ہو گیا۔ آقا نے پوچھا حق مہر کیسے ادا کرو گے؟ فرمایا میرے پلے کچھ نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی سے 300 درہم ادھار لے کر آؤ، قرضہ لے کر آؤ، تمہارا قرضہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کروں گا۔ آقا نے ادا کیا۔ قرضے کے بارے میں فرمایا کہ لے آؤ، عثمان غنی تو دینے والا ہے۔ مسجد نبوی کا معاملہ آیا، فرمایا چھوٹی سی مسجد ہے، 7 والا پلاٹ بکاؤ ہے 25,000 درہم میں۔ امام الانبیاء نے اعلان کیا کون ہے یہ 7 والا پلاٹ خرید کر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے، جنت میں اعلیٰ درجے کے محلات کا وعدہ کرتا ہوں۔ عثمان غنی نے اپنی دولت کو نچھاور کر دیا، یہاں تک کہ 25,000 درہم میں مسجد نبوی کے لیے پلاٹ خرید کر دیا۔ 25,000 درہم میں اللہ کے گھر کے لیے زمین خرید کر دی۔ یہاں تک کہ مدینہ طیبہ میں جب آئے، اس قدر غربت تھی صحابہ کرام کی، جب مکے سے چلے 4 رشتہ داروں کو چھوڑ کر آقا کے ساتھ آئے، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملتا، پانی بھی یہاں تک کہ یہودی کا کنواں ہے مول پانی دیتا ہے۔ مسلمانوں کو بڑی تنگی ہوئی، مدینہ طیبہ میں ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں ہے، باقی سارا کا سارا کھارا پانی ہے۔ امام الانبیاء نے اعلان کیا کون ہے جو یہ بیر روما کنواں خرید کر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے؟ یہاں تک کہ عثمان غنی نے اپنی دولت کو نچھاور کر دیا، 18,000 درہم میں بیر روما کنواں خرید کر آقا کے حوالے کر دیا۔ مسلمان پانی پیتے رہے۔ کیا بتاؤں اس صحابی کے بارے میں؟ جنگ کا موقع آیا تو سرکار نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو اٹھے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اسلحہ چاہیے، ریشن چاہیے، اونٹ چاہیے، ساز و سامان چاہیے ہمیں، میں کمزور، میری فوج مجاہدین بڑے کمزور ہیں، یہاں تک کہ کون ہے جو ان کا انتظام کرے؟ کتابوں میں آتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا 100 اونٹ بمائے اسلحہ بمائے غلہ اکیلا عثمان مسلمان مجاہدین فوج کو دے گا۔ پھر سرکار نے اعلان فرمایا تو عثمان غنی نے اشرفیوں کی تھیلی دے دی۔ کتابوں میں آتا ہے
کہ سرکار کبھی ممبر پر بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب پلٹتے تھے کہ عثمان غنی نے اتنے اشرفیاں بھی پیش کر دی۔ پھر اعلان کیا تو فرمایا کہ 50 گھوڑے بھی دوں گا، فوج کے لیے 50 گھوڑے بھی دیے گئے۔ پھر اعلان کیا، فرمایا عثمان اکیلا 200 اونٹ بمائے اسلحہ بمائے غلہ مسلمان مجاہدین فوج کو ادا کرے گا۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا کون ہے؟ فرمایا عثمان اکیلا 300 اونٹ بمائے اسلحہ بمائے غلہ مسلمان مجاہدین فوج کو ادا کرے گا۔ کتابوں میں آتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، فرمایا عثمان یار بس کر رہنے دے، جانے دے، کسی اور کو بھی حصہ ملانے دے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ آقا آپ مانگیں اور میں نہ دوں، میرا دل گوارا نہیں کرتا، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، دل گوارا نہیں کرتا کہ آپ مانگیں اور میں نہ دوں۔ بالآخر امام الانبیاء کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کو مدینہ طیبہ کا حاکم بنا دیا گیا، خلیفہ بنا دیا گیا۔ ابو بکر صدیق کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا خلیفہ بنا دیا گیا۔ جب ان کو بھی چھرے مارے گئے، فیصلہ یہ طے ہوا، بڑا علیم و تباہ حضرت عثمان غنی ہے، خدا کی قسم میں نام لے رہا ہوں عثمان کا، او امام الانبیاء کی حدیث سنا دوں۔ امام الانبیاء فرمایا کرتے تھے عثمان تمہاری جو سیرت ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اور یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کی صورت کے بارے میں آگاہ کیا۔ آقا کا بیان ہے، فرمایا عثمان تمہاری صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت سے ملتی ہے۔ یہ آقا کا فرمان ہے، پکا ٹھکا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جو بات سرکار کر دیں وہ پتھر پر لکیر ہوا کرتی ہے، اس بات میں کوئی ڈگمگانے والا یہاں تک کہ معاملہ بالکل نہیں ہوتا نا، کچی نہیں۔ جس شخص کی صورت اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے، خلیل الرحمن جسے القاب اللہ نے دیا کہ یہ میرا دوست ہے، اس سے صورت ملتی ہے۔ خلافت دے دی گئی، عثمان غنی خلیفہ ثلاثہ بن گئے، تیسرے خلیفہ آپ کو بنا دیا گیا۔ امام الانبیاء نے ایک انگوٹھی دی ہوئی تھی، جب تک حضرت عثمان غنی کے پاس وہ انگوٹھی موجود رہی، کتابوں میں آتا ہے خلافت کے 5 سال تک وہ انگوٹھی موجود رہی۔ پھر اس کے بعد انگوٹھی جو ہے ایک کنویں کے قریب وضو کرتے ہوئے گم ہو گئی، پھر نہ ملی۔ اس کے بعد حالات بگڑتے گئے، یہاں تک کہ معاملات تیزی سے بگڑ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن گورنروں کو بدلا، جن وزیروں کو بدلا، وہ منافقین سے جا ملے۔
اب آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، لوگ جانتے نہیں، کتابوں میں آتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں خطبہ دینے لگے، وہ عصا، وہ لاٹھی، وہ سوٹی جس کا سہارا لے کر امام الانبیاء خطبہ دیا کرتے تھے، جس کا سہارا لے کر ابو بکر صدیق خطبہ دیا کرتے تھے، جس کا سہارا لے کر یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب خطبہ دیا کرتے تھے، باغیوں نے وہ لاٹھی لے کر کئی ٹکڑے کر دیا۔ اس لاٹھی کو باغی کھڑے ہوئے مسجد نبوی میں، سیدنا عثمان غنی جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، باغیوں نے تماچا دے مارا، وہ بلوائی سارے کھڑے ہو گئے، وہ باغی اکٹھے ہو گئے کہ عثمان غنی کو ہم مسجد نبوی میں جمعہ نہیں پڑھانے دیں گے۔ یہ ازل سے چلتا آ رہا ہے کہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ جو ظلم کیا جاتا ہے، یہ آج کی بات نہیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ عثمان غنی پر ظلم ہوا، لوگوں نے کیا نبیوں پر ظلم نہیں کیا؟ کون سا نبی ایسا ہے جس نے پتھر نہ کھائے ہوں، لعان نہ کیا گیا ہو؟ ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے یہاں تک کہ اللہ کی تبلیغ کے لیے، توحید کے لیے منہ سے خون نہ تھوکا ہو۔ ہر نبی کو مار پڑی، آج نبی کے ماننے والے کو بھی مار پڑ رہی ہے۔ کہاں پر؟ مسجد نبوی میں۔ آج لوگ جانتے نہیں، میں تمہیں کیا بتاؤں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 8 دن گزر گئے، مسجد نبوی میں اذان بھی نہیں ہوئی، تالا لگا ہوا ہے۔ اتنی بغاوت، 8 دن گزر گئے، مسجد نبوی کو تالا لگا ہوا ہے، اذان دینے کے لیے کسی کو اجازت نہیں دیتے باغی لوگ۔ روایات میں آتا ہے 18 دن، بعضی روایات میں آتا ہے 40 دن کا سیدنا عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ ہے۔ 40 دن گزر گئے، گھر کا محاصرہ ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کو بلایا، بالا خانے میں سے کھڑے ہوئے۔ بالا خانہ کہا جاتا ہے کہ گھر کے یعنی کہ اوپر والا حصہ، یہاں تک کہ کھڑکی میں سے سر نکالا، فرمایا عبداللہ ابن سلام موجود ہے؟ جواب ملا جی ہاں۔ حضرت علی مرتضیٰ موجود ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے نام لیے، فرمایا موجود ہے۔ فرمایا کون ہے جس نے کل میر روما کنواں خرید کر دیا تھا؟ سب بولے آپ نے۔ فرمایا آج 18 دن گزر گئے، میں پیاسا، میرے بچے پیاسے، میری گھر والی سیدہ لیلا بھی پیاسی ہے، پانی پینے کے لیے نہیں ملتا۔ 18 دن گزر گئے، اور 40 دن کے بارے میں بھی آتا ہے 40 دن کا محاصرہ رہا کس کے مقام پر؟ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے عثمان میں تمہاری جان خطرے میں دیکھتا ہوں، میرے ساتھ دمشق چلو۔ کہنے لگے آخری وقت میں مدینہ چھڑانے کے لیے کیوں آ گئے ہو؟ چلو ایک فوجی دستہ رکھ لو جو تمہاری حفاظت کیا کرے گا۔ فرمایا کبھی عثمان بڑا امیر تھا، آج عثمان کے پلے پیسہ نہیں۔
تمہیں کون بتائے ابو بکر صدیق جب اقتدار پر آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار پر آئے، دونوں مدینے کے حاکم ہیں، صدر ہیں، پر قربانی نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ غریب اتنے تھے، مال نہیں بنایا، اپنی بلڈنگیں نہیں بنائی، فیکٹریاں نہیں بنائی، بلکہ عوام کے کام آئے۔ اپنے پلے اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ابو بکر جب اقتدار پر آئے 3 مرتبہ قربانی کا موقع آیا، 3 مرتبہ ابو بکر صدیق کے پاس پیسے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے 12 مرتبہ موقع آیا، پھر بھی پیسے نہیں۔ تو بہرحال ٹائم اوپر ہو رہا ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ 1:55 پر بیان ختم ہی ہو جائے۔ جن احباب نے سنتے پڑھ لیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔